بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تاریخ کے ایسے مشہور پیغمبر ہیں کہ جن کو تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بلعم بن بعورہ نام کا ایک انسان رہا کرتا تھا۔ یہ بہت بڑا عالم تھا اور ایک نیک انسان تھا جو کہ ہر وقت اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ شخص اپنے علم کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بعض مورخین کے مطابق یہ انسان جہاں اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا تھا وہاں دواتوں کی تعداد 12,000 تک تھی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے شاگردوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ یہ شخص اسم اعظم بھی جانتا تھا، جس کی وجہ سے یہ اپنی زبان سے جو بھی دعا کرتا وہ فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اس انسان کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یہ شخص ملک شام سے تعلق رکھتا تھا لیکن یروشلم کے قریب کنعان میں رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے فرعون کو پانی میں ڈبو کر ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ مصر میں رہنے والی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر جبارین نام کی ایک قوم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ دوسری طرف جب بلعم بن بعورہ کی قوم کو اس بارے میں خبر ملی تو ان کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ وہ فوراً بلعم بن بعورہ کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، جیسا کہ تم جانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج لے کر نکل پڑے ہیں اور ہمیں علم ہے کہ وہ کافی طاقتور فوج ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں اور ہم کو شکست دے کر ہمارے علاقوں سے ہمیں نکال باہر کریں، تم پہلے ہی ان کے لیے بد دعا کر دو تاکہ وہ جنگ کرنے سے پہلے ہی برباد ہو کر واپس چلے جائیں۔ لیکن بلعم بن بعورہ بہت بڑا عالم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں، اس لیے اس نے فوراً اپنی قوم کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہا، میں کسی صورت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا ہوں۔ بلعم بن بعورہ کے انکار کے بعد اس کی قوم نے دوسرا طریقہ ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ بلعم بن بعورہ کی ایک حد سے زیادہ کم عمر اور خوبصورت بیوی ہوا کرتی تھی جس سے وہ بے حد محبت کیا کرتا تھا۔ اس کی قوم کے لوگ بلعم بن بعورہ کی اسی بیوی کے پاس پہنچ گئے اور اس خاتون کو بہت ہی قیمتی تحفے اور تحائف دیے اور اسے راضی کر لیا کہ وہ اپنی شوہر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کا کہے۔ یہ عورت فوراً اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور اس کو اس بات پر مجبور کرنے لگی کہ وہ جلد سے جلد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرے، مگر بلعم بن بعورہ نے اپنی بیوی کی بات بھی نہ مانی۔ بلعم بن بعورہ کی بیوی نے بھی ہار نہ مانی کیونکہ وہ اپنی قوم سے وعدہ کر چکی تھی۔ بلعم بن بعورہ کی بیوی نے آہستہ آہستہ ضد کرنی شروع کر دی اور آخرکار اپنے شوہر کو اپنی محبت اور اداؤں کے جال میں پھنسا کر اپنی بات ماننے کے لیے راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرے گا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر حملہ کرنے سے پہلے ہی برباد ہو جائے۔ چونکہ بلعم بن بعورہ اپنی بیوی سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اس کی بیوی اس کو پہلے ہی ایسا نہ کرنے پر اس سے الگ ہونے کی دھمکی دے چکی تھی، اس لیے بلعم بن بعورہ اپنی بیوی کے آگے مجبور ہو کر اپنی گدھی پر بیٹھ کر ایک پہاڑ کی طرف نکل پڑا جہاں پر کھڑے ہو کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنی تھی۔ راستے میں جگہ جگہ پر بلعم بن بعورہ کی گدھی رک جایا کرتی تھی اور اپنی گردن کو پیچھے موڑ کر واپس لوٹنے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر بلعم بن بعورہ بار بار اس کی پٹائی کر کے اس کو سیدھا چلنے پر مجبور کرتا۔ اسلامی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب بلعم بن بعورہ بار بار اپنی گدھی کو مار مار کر سیدھا چلنے پر مجبور کرتا تو اچانک سے اس گدھی نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کی گدھی نے کہا، میرے آگے فرشتے موجود ہیں کہ جو نہ صرف میرا راستہ روک رہے ہیں بلکہ مجھے بار بار واپس پلٹ جانے پر مجبور کر رہے ہیں، مگر اے بلعم، تیرا برا ہو جو تو خدا کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کی قوم پر بد دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اپنی گدھی سے یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی بلعم بن بعورہ واپس نہیں گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا
اور آخرکار اس پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اس نے جب نیچے مڑ کر دیکھا تو اس کو دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آتا ہوا نظر آیا۔ ان سب کو آتا دیکھ کر بلعام بن بعورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دی، مگر افسوس بلعام بن بعورہ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کی کوشش کرتا تو بے اختیار اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے خلاف بد دعا نکلنا شروع ہو جاتی۔ اس سب کے باوجود بھی بلعام بن بعورہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنی کوششیں جاری رکھی اور آخرکار اچانک سے اسی کوشش کے دوران ہی اس کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہو گیا۔ اس کی زبان جو عام انسانوں کی طرح تھی اور اس کے منہ کے اندر ہی ہوا کرتی تھی، وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ اس کے سینے تک آ گئی۔ یہ دیکھ کر بلعام بن بعورہ بہت گھبرا گیا اور رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم والو، تم لوگوں کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ مختلف تاریخ کی کتابوں کے مطابق اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بلعام بن بعورہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے اپنی قوم کو مشورہ دیا کہ اگر تم لوگ ایک کام کرو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اب بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا، تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو خوبصورت کپڑے پہنا کر خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں شامل کر دو، اور اگر ان میں سے ایک انسان نے بھی کسی لڑکی کے ساتھ بدفعلی کر لی تو پورا لشکر برباد ہو جائے گا۔ بلعام بن بعورہ کی قوم نے ایسے ہی کیا، ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل کر دیا۔ وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس جال سے بچنے کے لیے خبردار کر دیا۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک رئیس آدمی نے انہی میں سے ایک لڑکی سے زنا کر لیا، جس کے نتیجے میں پوری فوج میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ باقی بچ جانے والے لوگ اپنی فوج کا یہ حال دیکھ کر تتر بتر ہو گئے اور آخرکار ان سبھی لوگوں کو بنا کسی کامیابی کے واپس لوٹنا پڑا۔ ان سب کرتوتوں کے باوجود بلعام بن بعورہ کو خدا کی طرف سے 3 موقع اور دیے گئے، یعنی خدا نے بلعام کو یہ اجازت دی کہ وہ 3 مرتبہ دعائیں کر سکتا ہے اور وہ جو بھی دعا مانگے گا وہ ضرور قبول ہوگی۔ لیکن بلعام بن بعورہ نے خدا کی طرف سے ملے ان موقعوں کو بھی ضائع کر دیا، کیونکہ اس بار بھی اس کی بیوی نے اس کو اس بات پر مجبور کیا کہ تم 3 دعاؤں میں سے سب سے پہلی دعا یہ مانگو کہ مجھے خدا سب سے زیادہ خوبصورت بنا دے، اتنی زیادہ خوبصورت بنا دے کہ اس سے زیادہ خوبصورت دور دور تک کہیں نہ ہو۔ لہذا بیوی کی ضد کو پورا کرنے کے لیے بلعام بن بعورہ نے پہلی دعا کے طور پر اپنی بیوی کی خوبصورتی مانگ لی، اور نتیجے میں خدا نے اس کی بیوی کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ مگر جب اس کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی تو اسے ہی بھاؤ دینا بند کر دیا۔ وہ زیادہ تر وقت ان مردوں کو دینے لگی جو بلعام بن بعورہ سے کم عمر تھے۔ اب بلعام بن بعورہ بہت پریشان ہوا۔ ایک دن بلعام بن بعورہ نے اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے غصے میں اپنی بیوی کو بد دعا دی کہ تو فوراً کتیا کی شکل کی ہو جا۔ اب بلعام بن بعورہ نے دوسری دعا بھی مانگ لی اور وہ دعا قبول بھی ہو گئی۔ خدا نے اس کی بیوی کی شکل کو کتیا میں بدل دیا۔ اب لوگ بلعام بن بعورہ کے بچوں کو چڑھانے لگے۔ بلعام بن بعورہ کے بچوں کو لوگ کہتے کہ یہ کتیا کے بچے ہیں۔ تنگ آ کر بلعام کے بچوں نے اس سے یہ ضد کی کہ وہ ہماری ماں کو پھر سے ویسا ہی بنا دے جیسے وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ لہذا بلعام بن بعورہ نے اپنے بچوں کی ضد کے آگے مجبور ہو کر ایک بار پھر سے اپنی بیوی کے لیے دعا کی۔ بلعام بن بعورہ کی تیسری اور آخری دعا بھی قبول ہو گئی اور اس کی بیوی پھر سے خوبصورت ہو گئی۔ اس طرح بلعام بن بعورہ نے خدا کی طرف سے دیے گئے 3 موقع برباد کر دیے اور خدا کے عذاب کا مستحق ہو گیا۔